جو آپ کا سال کا آغاز تھا 19-20 کا، حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 3 مہینے جو تھے اس سال کے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قومی پیداوار میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ صنعتی پیداوار میں تو 6% کمی آ چکی تھی۔ دوسری طرف بعد میں جب ربی کا کراپ آیا تو اس کا اب کوئی تعلق تو نہیں ہے کووڈ سے، اس لیے کہ یہ زرعی علاقوں میں ہیں، مگر جو فصل آئی وہ بہت ہی کم تھی، تقریباً 10% کم۔ تو جو پچھلا سال تھا کووڈ کے بغیر بھی کوئی اتنا اچھا سال نہیں ہو رہا تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ ہمیں جو شرح نمو ہے وہ مشکل سے شاید 0.5 یا 1% ہوگی۔ البتہ کووڈ آنے کے بعد میں اور کمی آئی، اور حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ صرف 0.4% منفی ہوئی ہے، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب ختم ہوا ہے تو شرح نمو میں کمی 1.5% کی کمی، منفی 1.5% آپ کیا سال اچھا نہیں رہا۔ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سال ختم ہونے تک صنعتی پیداوار میں 10% سے زیادہ کمی آ گئی، اور حکومت نے جو اندازہ لگایا تھا وہ کم تھا، انہوں نے 8% کی بات کی، ہوا 10% سے زیادہ۔ دوسری طرف جو خیال تھا کہ آپ کا شہری جو شعبہ ہے ایگریکلچر میں کافی اچھی گروتھ ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے، جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ کپاس کی فصل بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو گندم کا جو کپاس اور گندم کی جو فصلیں ہیں وہ خراب رہی ہیں، اور اس کی 2 وجوہات تھے۔ ایک تو بے تحاشا بارشیں ہوئی ہیں پچھلے سال، مانسون رینز، اور دوسری طرف لوکسٹ کا اٹیک۔ تو ہر لحاظ سے پچھلا سال غیر معمولی سال تھا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 51-52 کے بعد جب صنعتی پیداوار اور ملک کی کل پیداوار میں 1% کمی آئی تھی، تو پچھلے سال اس سے بھی زیادہ کمی آنے کا خیال ہے ہمارا، 1.5% منفی۔ پہلے مرتبہ جب کووڈ کا اٹیک ہوا تھا فیبروری کے اینڈ میں، تو اس کے اثرات تو جو تھے وہ آہستہ آہستہ پیک پہ پہنچے ہیں، اور جون تک وہ کافی اثر رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آخری کوارٹر جو ہے پچھلے سال کا، آپ کے صنعتی پیداوار میں 1 مہینہ ایسا بھی تھا جب کہ 40% کمی آئی تھی۔ اتنی بڑی کمی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں وہ خدا نخواستہ اس حد تک گر گئے تھے کہ 25 سے 30% کمی آ گئی تھی۔ تو کافی اثر ہوا 3-4 مہینے کے بعد۔ اب یہ دوسرا اٹیک جو ہے، ابھی تک وہ اس پیک پر اللہ کے فضل سے نہیں پہنچا ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جون کے مہینے میں یہ 6000 لوگ روزانہ اس سے افیکٹ ہو رہے تھے، ابھی تک یہ 3000 پہ ہے۔ اب بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ بڑھے، اور اگر نہیں بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر حالات سنبھلنے کے اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ مناسب اقدامات لیے ہیں۔ جو ڈیسیشن یہ لیا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اور جو قیمت ہے بجلی کی وہ 7.5 سینٹ فی کلو واٹ آور رکھی جائے گی، یہ مناسب سٹیپ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پروڈکشن آپ زیادہ کریں گے پچھلے سال کے لحاظ سے، اور بجلی کا استعمال زیادہ کریں گے،
تو اس پہ آپ کو بڑے یونٹس کے لیے 25% کی کمی اور چھوٹے یونٹس کے لیے 50%۔ اب ہمارا جو برآمدات کا شعبہ ہے اس میں چھوٹے جو آپ کے یونٹس ہیں جسے ہم ایس ایم ایز کہتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ایک بہت مناسب ایک سٹیپ ہے کہ حکومت جو ہے اضافی کنزمپشن پر 50% کمی ان کو دے رہی ہے۔ دوسری طرف جو ریفنڈز کا سلسلہ تھا اس میں بھی حکومت نے پچھلے سال میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب سٹیپ یہ لیا کہ 100 ارب انہوں نے بجٹ سے دے دیے، ایف بی آر کے ریونیوز سے نہیں اٹھایا، سیدھا آپ نے ایکسپورٹرز کو دے دیا۔ یہ بھی ان کی لیکوڈیٹی کے لیے اچھا تھا۔ تیسری طرف جو اسٹیٹ بینک کے مختلف سکیمز آئی ہیں فائنینسنگ کی، اس سے بھی ہمارے صنعتی شعبے کو کافی سپورٹ ملا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹس کی کمی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ 10% کمی ہوئی ہے پہلے 4 مہینے میں، وہ اس کی وجہ تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ جو مارکیٹس ہمارے ہیں وہاں کرونا کا جو اثر ہے وہ بے تحاشا ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہمارا سب سے بڑا مارکیٹ ہے، اس کے بعد میں یورپ اور کچھ حد تک چائنا، یہ سب متاثر ہو چکے ہیں اور مارکیٹس میں کمی آئی ہے وہاں، تو اس لیے ہمارے ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے۔ البتہ حکومت کے جو پالیسیز ہیں وہ مناسب ہیں۔